بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں، جن کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ آپ نے کافی دفعہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر مدینہ کی مشہور اور مختصر تاریخ وفاء الوفا کے مصنف علامہ نور الدین ابو الحسن سمہودی نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، اور شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ ان کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 عیسوی میں مرتب کی، اور اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا، مجھے ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ اس رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ تیسری بار وہی خواب دیکھا، اب اس کی نیند اڑ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نے رات ہی کو اپنے مشیر جمال الدین کو بلایا اور پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس خواب کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینے کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کریں گے۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتے رہے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اس ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے، تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان کی اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں، جو مسجد نبوی کے جنوب و مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھے اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گئے۔ سلطان مکان میں گھومتے پھرتے رہے۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں ان کی نظر فرش پر پڑی۔ فرش پہ ایک چٹائی پڑی ہے۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش کے باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
कि जस्ते अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आएं। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और इसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते थे जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और इसे कब्रों पर बिखेर देते। उन्होंने बताया कि इनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे ज़लज़ला आ गया हो, और अब जब कि इनका काम पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान ने इनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते, मेरा नसीब के पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए, रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोद दी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हों। अल्लाह हाफ़िज़।